آج کا سبق تختی نمبر 27 اجراء قواعد. آج کوئی باضابطہ گرامر یا قاعدہ وغیرہ آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا، چونکہ قاعدے جتنے تھے وہ آپ نے پڑھ لیے. بس اب یہاں جو ہے آپ کو پریکٹیکل کرایا جائے گا، آپ کو عملی طور پر اس قاعدے کا استعمال کروایا جائے گا. یعنی فالو دا گرامرس، فالو دا رولس ان ایگزامپلس. یعنی آپ نے جو گرامر پڑھے اس کو یوز کرے مثالوں میں، ایگزامپلس کے اندر. ٹھیک ہے، جو پدھان سے لکھے ہوئے ہیں، یہ جو عبارت آپ کو دکھ رہی ہے قرآن کی عبارت، اس میں آپ کو قاعدہ سمجھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء جیم زبر ج، زا الف زبر زا، جزاء اوپر مد، جزاء حمزہ دو زبر ان، جزاء. جیم کے اوپر کون سا قاعدہ ہے بتائے؟ حرکات کا قاعدہ ہے. کیا ہے؟ حرکات کا. تختی نمبر 3 میں پڑھا نا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، وہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں مد ہے. یہ جو مد ہے، یہ مد کون سی مد ہے؟ مد متصل. کیا ہے؟ مد متصل. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے تو مد متصل ہوگا. اس کو 2 الف سے 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. حدائق، ح زبر ح، دال الف زبر دا، حدا اوپر مد، حدا حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر ق، حدائق. ہا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. یہاں مد ہے، مد متصل، اور پھر قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ملائکتو، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، ملا حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، تا پیش تو، ملائکتو، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. تختی نمبر 3 ہے نا جی. اور یہ جو مد ہے، مد کون سی مد ہے معلوم ہے؟ مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل جی. اور کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، پھر پیش کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے. آپ اسے جلدی پڑھیں. اولئک، حمزہ پیشو، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد، اولا حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائک. الف کے اوپر پیش کی حرکت ہے، آپ جلدی پڑھیں. لام کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ مد متصل ہے، چونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے. کاف کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، آپ جلدی پڑھیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. انا اعطیناک الکوثر، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اوپر مد، انا حمزہ عین زبر ا، انا اعطایا زبر طی، اعطی نون کھڑا زبر نا، اعطینا، کاف لام زبر کل، اعطینا کل، کاف واو زبر کو، ثا زبر ثا، کوثر را زبر کوثر، انا اعطیناک الکوثر. یہاں دیکھیں، الف کے نیچے تو زیر کی حرکت ہے، آپ جلدی پڑھیں گے، ہے نا. تختی نمبر 3. نون اور میم پہ تشدید ہو تو کیا پڑھا آپ نے؟ گنہ. اور یہاں دیکھیں، یہاں جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. آپ نے پڑھا نا تختی نمبر 12 میں، ماشاءاللہ یاد ہے کچھ سبق. تو یا زبر طی. یہاں دیکھیں، یا لین ہے. کیا ہے؟ یا لین. یا ساکن سے پہلے زبر آیا. تختی نمبر 5 میں پڑھا تھا آپ نے، واو یا جب اس سے پہلے زبر آئے تو حروف لین ہوگا. یا ساکن سے پہلے جب زبر آیا تو یا لین، اور واو سے پہلے آئے تو واو لین. نون کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. یہاں جب پوچھا جائے گا آپ سے کہ یہاں کون سا قاعدہ تھا، کیا بولیں گے آپ؟ الف مدہ، چونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، برابر نا. کل، یہاں دیکھیں لام پڑھا جائے گا، الف نہ پڑھا جائے گا. کیوں کہ یہ الف اور لام یہ دونوں جو ہے کاف کے شروع میں ہے، اور کاف حروف قمری میں سے ہے.
تو وہاں قاعدہ آپ نے پڑھا کہ جب الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو تو لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، تو وہی قاعدہ یہاں پر آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ کو واویلین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوگا؟ واویلین، ماشاء اللہ یاد تو ہے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ سا زبر س، زبر کی حرکت ہے جلدی پڑھیں گے، اور را کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے جلدی پڑھیں گے۔ ہاں البتہ یہاں گول نشان ہے، تو یہ گول نشان کو کیا کہتے ہیں بولیے تو؟ آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ چاہے رکنا تو تختی نمبر 17 میں پڑھا آپ نے، زبر زیر پیش پہ رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو آپ نے بھی جزم دے کر سانس توڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے جلدی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے تو کیا کریں گے؟ تشدید میں دو باتیں آپ نے پڑھی تھی، ایک تو یہ کہ تشدید والے حرف کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے سے ملا کر اور ایک بار خود اسے پڑھتے ہیں، جیسے کاف لام پیش کل ایک بار ہوا، اور لام پیش لو کلو دو بار ہو گیا ہے نا جی۔ حمزہ میم زبر ام، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، ایک قاعدہ۔ اور دوسرا قاعدہ یہ بھی ہے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ۔ آگے دیکھیں تنوین ہے، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بارے میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد جب یومین میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، امر مستقر، ام میں غنہ نہیں ہوگا، یہاں اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے، میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف ہے، اور تنوین کے بعد یہاں آگے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آگے دیکھیں مس، یہاں جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تختی نمبر 12 میں آپ نے پڑھا، یاد ہوگا، یاد نہیں ہے تو آپ یاد کر لیں، برائے مہربانی پلیز قاعدہ پر ضرور توجہ دے۔ گرامر ہر زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس لیے گرامر ضرور یاد رکھ لیں آپ نے، اور نہیں یہ کتاب ہے آپ کے پاس تو بولے تو میں آپ کو PDF بھیج دیتا ہوں۔ تقر، تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے جلدی پڑھے، خوف کے نیچے زیر کی حرکت ہے کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے تو کیا ہے؟ یہ را پر ہوگا۔ اسی طریقے سے را کے اوپر تشدید بھی ہے تو دو بار پڑھیں گے۔ الذین هم یراؤون، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ ذال یا زیر دی، الذی نون زبرنا، الذین حامیم پیش ہم، الذین ہم یا پیش یو، را الف زبر را، یورا اوپر مد، یورا حمزہ واو پیشو، یوراؤ نون زبرنا، یوراؤون، الذین هم یراؤون۔ دیکھیں زال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو کیا ہوگا؟ یا مدہ، یا مدہ کے کیا کریں گے آپ؟ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے آپ ہم، جزم والے حرف کو کیا کریں گے؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسرا قاعدہ یہاں پر کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اور آگے مد دیکھیں، یہ مد ہے، مد کون سی مد ہے؟ مد متصل، چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آیا، حمزہ واو پیش او، واو ساکن ہے، اور واو ساکن کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ کیا ہے؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب چونکہ واو کے اوپر یہاں جزم ہے تو واو ساکن ہو گیا، واو ساکن سے پہلے پیش آیا تو کیا ہو گیا؟ واو مدہ، ایسے کوئی نشان کو آیت کہتے ہیں، یہاں آیت ہے، یہاں آپ کو رکنا ہے تو کیا کریں گے؟ یوراؤنا کو کیا پڑھیں گے؟ ہم یوراؤن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اجرا کرتے چلے جائیں، آج اصل میں اجرا ہے، صرف آپ کو یہاں باضابطہ ہجے زیادہ نہیں کرایا جائے گا، آپ سے قاعدہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو قاعدہ کتنا یاد ہے، اس قاعدے کو کتنا فالو کرتے ہیں آپ اس پدھانس میں، اس عبارت میں، اس لکھے ہوئے قرآن کی آیات میں، اس ایگزامپلس میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تا زبر تا، زبر کی حرکت ہے، تا پر جلدی پڑھیں گے، نون زا زبر نز، زا زبر ز، نز کیا ہوا؟ تنز، لام لام پیش لل، یہاں دیکھیں الف اور لام میم کے شروع میں، اور میم حروف قمری میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیٹرس آف قمری، آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو کتاب میں جا کر آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔
تو الف لام جب حروف قمری کے شروع میں آئے تو لام پڑھا جاتا ہے، الف کو نہ پڑھیں گے، تو لام کو سیدھا اس لام میں ملائیں گے، اس الف کو نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تنزل المیم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، ملا اوپر مد، ملا حمزہ زیر ای، ملائی کاف زبر کا، تا پیش تو، ملائکتو، یہاں مد ہے، یہ مد متصل ہے، ٹھیک. حمزہ اسی کلمہ میں آیا. کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھے، تاکہ اوپر پیش ہے، پیش کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. تختی نمبر 3. ہاں جی ماشاء اللہ یاد ہے لگ رہا. واو را زبر ور، یہاں حروف شمسی ہوگا. کیا ہوگا؟ حروف شمسی. الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو لام الف دونوں نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے ہم واو کا ہجے سیدھے را میں کریں گے. ورو، را واو پیش رو، یہاں واو مدہ ہوگا، ٹھیک. ہاں کے اوپر پیش کی حرکت ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھینچ کے پڑھیں گے یا جلدی پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے، جی ہاں ماشاء اللہ. فا یا زیر فی، یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے. ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہوگا. کیوں؟ یہاں جو زبر آیا ہے وہ الف سے پہلے آیا ہے، اور تختی نمبر 4 میں آپ نے پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوگا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، با زیر بی، حمزہ دال زیر اذ، بِإِذْ نون زیر نی، بِإِذْنِ را با زبر رب، با زیر بی، ربی حامیم زیر ہم، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، من کل لام زیر لی، من کلی حمزہ میم زبر ام، من کل امر، را دو زیر زن، من کل امر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر. یہاں دیکھیں با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جلدی پڑھے. ذال کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہے نا. نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے، آپ جلدی پڑھے. را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک تو جلدی پڑھیں گے، دوسرا یہ کہ یہاں را پر ہوگا یا باریک ہوگا، یہ آپ کو بتانا ہے. بتائیے، را کے اوپر جب زبر آئے تو را پر ہوگا یا باریک؟ پور ہوگا. را کیا ہوگا؟ پور ہوگا. میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو کون سا قاعدہ ہوگا بتائیں آپ؟ ادغام شفوی، ادغام شفوی، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو یہاں پر غنہ کریں گے آپ. ربہم من کل، یہاں نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا سے آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. آپ ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے. من کل امر، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. جب دو جگہ تین نقطے آئے تو ایک جگہ ملا کر پڑھے اور ایک جگہ ٹھہر جائے. آگے کف بھی ہے تو یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا آپ اگر چاہیں تو اس کو سلامن کو سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. سین زبر سلام کھڑا زبر لا، سلام میم دو پیش من، سلامن ہے سلامن، لیکن آپ پڑھنا چاہیں اگر سلام تو پڑھ سکتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے. حاضر ہی، یا زبر یا، ہی حتی زبر حت، تا کھڑا زبر تا، ہی حتی میم طا زبر مط، لام زبر لا، عین لام زیر ال، مطلع الفا جیم زبر فج، مطلع الفج، را زیر دی، مطلع الفجری. تا کے اوپر تشدید کی حرکت ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پیچھے سے ایک بار خود سے. اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے. یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حتی، بس. مطو، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. قاف طا با جیم دال، جب ان پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکا کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. تو یہاں طا حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے آپ کیا کریں گے؟ یہاں قلقلہ کریں گے. آواز 2 بار نکلے گی، ایک بار جائے گی یا ایک بار واپس ٹکر کھا کر آئے گی. جیسے مط، ٹھیک ہے. مطلع الفجر، یہاں بھی قلقلہ ہوگا، فج. اور لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. عین لام زیر ال، یہاں لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے چونکہ الف لام فا کے شروع میں اور فا حروف قمری میں سے ہے جی. اور را کے نیچے زیر ہے تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی.
اور یہ گول نشان آیت ہے، یہاں رک بھی سکتے ہیں، فجر، ٹھیک ہے، ہمزۃ اللمزۃ الذی، جب چھوٹا نون بیچ میں آیا ایسا تو اس نون کو آپ آگے والے حرف میں ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تا لام دو زیر تل، ہمزتل، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے حروف یرملون میں سے۔ ادغام یرملون کے قاعدے آپ نے پڑھے تھے نا، کتنے ہیں ادغام یرملون؟ 6، یا را میم لام واو نون یرملون، تو لام اور را کی صورت میں ادغام میں بلا غنہ ہوگا، تو یہاں دیکھیے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ادغام بلا غنہ۔ زال یا زیر زی، یہاں کون سا کہا تھا؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آیا اس لیے کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، را الف زبر را، را پور بھی ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، اور الف مدہ بھی ہوگا، را کیا ہے؟ پور ہے، اور دوسرا کہا تھا کیا ہے یہاں؟ الف مدہ، صرا، اہدنا الصراط، طا لام زبر طل، یہاں حروف قمری ہوگا، کہ الف لام یہاں کس کے شروع میں ہے؟ قمری کے، میم کے، تو لام پڑھا جائے گا، طل میم سین پیش مس، یہاں جزم والے آپ کو پیچھے سے ملائیں گے تاکہ اوپر زبر کی حرکت ہے، قاف یا زیر کی، ساکن سے پہلے یہاں کیا ہے؟ زیر، تو کیا ہوگا؟ یا مدہ، کیا ہوگا جی؟ یا مدہ۔ لا تحمل رزقها، لام الف زبر لا، الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تا زبر تح، لا تح میم زیر می، لا تحمی لام پیش لو، لا تحملو، الف مدہ، جزم والے حرف کو پیچھے سے ملائیں گے اور حرکات کو جلدی بھی پڑھے، میم کے نیچے بھی زیر کی حرکت ہے جلدی پڑھے، لام کے اوپر پیش کی حرکت ہے جلدی پڑھے، را زیر رز، یہاں را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، کیا ہوگی جی؟ باریک ہوگی۔ الف زبر ہے، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں تین قاعدے ایک ساتھ جمع ہو گئے، زا قاف صلا، ہے نا، تو ایسا جب بھی ہو 2-3 علامتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے، جیسے یہاں زا قاف صلا ہے، تو اوپر والی علامت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک۔ اللہ یرزقها، حمزہ لام زبر ال، لام کڑا زبر لا، اللہ ہا پیشو، اللہ یا را زبر یا، اللہ یرزا پیش زو، یرزو قاف پیش کو، یرزقو ہا الف زبر ہا، یرزقها، اللہ یرزقها، اللہ کا لام پور ہوگا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، لکھا ہوا یہاں نہیں ہے، قرآن میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ آگے دیکھیں، یا را زبر یر، رائے ساکنہ سے پہلے یہاں زبر ہے تو را پور ہوگی، ٹھیک ہے، یرزقها، ہا الف زبر ہے، یہاں الف مدہ ہوگا چونکہ ہا کے اوپر زبر ہے لیکن الف سے پہلے ہے، اور ان دونوں میں حرکات ہوگا زا اور قاف میں، ٹھیک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دیکھیں، واو زبر و، لام زبر لا، ولا حمزہ جیم زبر اج، ولا اج، یہاں دیکھیں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم بھی ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، آواز ٹکر کھا کر الگ ہوگی، اج، ٹھیک ہے، اور را یہ پر ہوگی، را کے اوپر پیش کی حرکت ہے، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھے ایک بات۔ دوسری بات، را یہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی، ٹھیک ہے، تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جلدی پڑھے، حرکات والا قاعدہ زیادہ آئے گا اس لیے اب ہم حرکات کا قاعدہ آپ نہیں سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اکبر، یہاں بیچ میں میم آیا تو کیا ہے میم کی علامت؟ یہ وقفے لازم کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لو کانوا، دیکھیں، لو کانوا یعلمون، لام واو زبر لو، واو لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر آیا، ٹھیک ہے، کاف الف زبر کا، الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، نون واو پیش نو، واو مدہ ہوگا، نون واو ساکن سے پہلے پیش آیا، لو کانوا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلم میم واو پیش مو، یعلمو، یہاں واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آیا اس لیے، ٹھیک ہے، اور آیت ہے تو آپ رک بھی سکتے ہیں۔ فذکر، یہاں کف کی علامت ہے، یہ کف جو لکھا ہوا ہے یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، انما انت مذکر، حمزہ نون زیر ان، نون زبان ان، نون اور میم پر تسدید ہو تو گنہ ہوگا، یہاں نون پر تسدید ہے تو کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، ان
میم الف زبر ما اوپر مد ما حمزہ نون زبر ان انما انت زبر تا انما انت یہاں مد منفصل ہے چونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا اور نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ تا. حروف اقفا میں سے ہے تا. ٹھیک ہے تو یہاں اقفا ہوگا. آواز کو ناک میں چھپا کر آپ پڑھیں گے. انت مذکر میم پیش منہ ذال کاف زبر ذک کاف را زیر کر مذکر. یہ دیکھیں تشدید والے حرف کو دو بار پڑھیں گے, ایک بار پیچھے سے ایک بار خود سے. اور رائے ساکنہ سے پہلے جب زیر آئے تو رائے ساکنہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. کر کر. ٹھیک ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تا کے اوپر تشدید ہے تو دو بار پڑھیں گے پیچھے سے خود سے. عین واو پیش ہو واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ علامت وقفہ کی علامت ہے. وقفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ سکتہ سے زیادہ دیر آواز روکے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. ٹھیک ہے تو وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. واو زبر و لام میم زبر لم ولم یا جیم زبر یج ولم یج عین لام زبر ال لام زبر ل یجعل ہا الٹا پیش ہو یجعل له عین زیر ای واو زبر و جیم الف دو زبر جن عوجا ولم یجعل له عوجا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. تو میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ یا آیا. میم اور با کے علاوہ ہے اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یج جیم حرف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم بھی پایا گیا اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا. آواز ٹکر کھا کر الگ ہوگی. ٹھیک ہے. ال جزم والے حرف کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے ال یہاں عین کو سیدھا تشدید میں ملائیں گے چونکہ یہاں دیکھیں کبھی کبھی ایسا آتا ہے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ یہاں غور کریں دیکھیں عین لام زبر ال تشدید والے حرف کو کتنی بار پڑھیں گے آپ؟ دو بار. ایک بار پیچھے سے ملائیں گے. پیچھے سے جب حرکت کو ملائیں گے تو حرکت والا حرف ہوگا اسے ہی تو ملائیں گے آپ. تشدید والے حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ دو بار. ایک بار پیچھے سے ایک بار خود سے. تو یہاں دیکھیں پیچھے والا حرف تو لام ہے لیکن لام چونکہ حرکت والا حرف نہیں ہے تو حرکت والا حرف ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ہی ملائیں گے اس کو؟ اب ملایا حرکت والے حرف کو جاتا ہے نا تو عین کو لام میں ملائیں گے. عین لام زبر اللام زبر لا ولم یجعل لها الٹا پیش ہو ولم یجعل له عوجا کلا بل قان. یہاں دیکھیں آواز کو تھوڑی دیر پست کریں گے یعنی دھیمی کریں گے لیکن سانس نہیں توڑنا. ٹھیک ہے. کلا بل قان کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا الف مدہ ہوگا. اور آگے دیکھیں را یہ را پر ہوگی. ٹھیک ہے. اور الف مدہ بھی ہوگا. را الف زبر را الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ بھی ہوگا اور را کے اوپر چونکہ زبر ہے تو را پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وقیل من راق واو زبر و قاف یا زیر قی وقی لام زبر لا وقیل میم نون زبر من وقیل من را الف زبر را قاف دو زیر قن قاف دو زیر قن راقن وقیل من راق. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را کی صورت میں جب کوئی حرف آئے لام آئے یا را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. من راق الست بربکم را یہ پر ہوگی چونکہ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے. ٹھیک ہے. اب با کے اوپر تشدید ہے تو دو بار پڑھیں گے. ایک بار پیچھے سے ملائیں گے را با زبر رب با زیر بھی ربی کاف میم پیش کم. یہاں دیکھیں رب الست بربکم میم ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے. میم اور با کے علاوہ حرف ہے اس لیے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں تو بیچ میں آ رہا ہے عبارت کے تو یہاں آپ رکیں گے چونکہ جو ہے وقف مطلق کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے. قالو قاف الف زبر قا الف مدہ ہوگا. لام واو پیش لو واو مدہ ہوگا. کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. بلا با کے اوپر زبر کی حرکت ہے جلدی پڑھے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے الف مدہ ہوگا چونکہ کھڑا زبر بھی کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے. ٹھیک ہے. اور جیم کی علامت ہے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں. قالو بلا
شہدنا ان تقولوا، شین زبر شہاد، شین زبر شہاد، زیر ہد شہید. یہ دیکھیں یہاں قلقلہ ہوگا، یہاں حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے چونکہ دال حروف قلقلہ میں سے اور جزم بھی پایا گیا تو قلقلہ ہوگا، آواز ٹکر کھا کر الگ ہوگی. ہد یہاں مد ہے، مد منفصل، چونکہ حمزہ جو یہ آ رہا ہے نا، یہ حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے. ان تقولوا، حمزہ نون زبا ان، تا زبا تا، انت قاف واو پیش کو، ان تقو، لام واو پیش لو، ان تقولوا. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا حروف اقفا میں سے آیا، اقفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. قاف واو پیش کو، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. لام واو پیش لو، واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حمزہ را زیر ای، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر ای، اوپر مد، ارجعی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ربا زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زیر کی، ربی کی، الف زبر را، ضاد زیر ضی، یا زبر یا، راضیہ، تا میم دو زبر تم، راضیتم، میم را زبر مر، راضیتم مر، ضاد یا زیر ضی، یا زبر یا، مرضیہ، تا دو زبر تن، مرضیہ. یہاں راپور کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی، یہاں تنوین کے بعد یومن میں سے میم آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں بھی راپور ہے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے. اور گول تا پر جب رکنا ہو، وقف کرنا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ہائے ساکنہ بنائیں گے، مرضیتن کو مرضیہ. فادل زبر فد، خا پیش خو، لام یا زیر لی، فدخلی، فا یا زیر فی، فدخلی فی، عین زیر عی، با کھڑا زبر با، فی عبا، دال یا زیر دی، فی عبادی. فد اس میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے. ٹھیک ہے، لام یا زیر لی یا مدہ، فا یا زیر فی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. با کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ ہوگا کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. دال یا زیر دی اس میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا اس لیے، ہے نا. وَدُخُلِي جَنَّتِي، او دال زبر ود، خا پیش خو، لام یا زیر لی، وَدُخُلِي، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا یا زیر تی، وَدُخُلِي جَنَّتِي. ود میں قلقلہ، لام یا زیر لی یا مدہ، نون اور میم پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہاں نون پہ تشدید ہے غنہ ہوگا، تا یا زیر تی یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ آیت ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. امید کرتا ہوں آپ کو نورانی قاعدہ کا اجرا سمجھ میں آیا ہوگا. اس طرح سے آپ بھی اس پر غور کریں اور قاعدہ ذہن میں رکھیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.